بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کو اپنے اس ریڈیستھیزیا اویئرنیس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت ہمارے لیے اس سیشن کے لیے نکالا۔ کچھ افراد آپ میں سے مجھے جانتے ہیں اور شاید کچھ افراد مجھ سے ناواقف ہوں، اس لیے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا تاکہ سب لوگ مجھے جان لیں۔ میرا نام سید رضا حیدر رضوی ہے۔ میں ایک ہومیوپیتھ ہوں، اور ہومیو کے ساتھ ساتھ میں ایک ریڈیستھیزسٹ بھی ہوں، اور میں نے سن 2000 میں ہومیو میں قدم رکھا، یعنی ہومیو کی ابتدا کی، جبکہ 2001 میں ریڈیستھیزیا سے واقف ہوا۔ میرے سینئر استاد ڈاکٹر سید سبت اصغر نقوی ہیں، جو کہ ریڈیولوجیکل میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور ہومیوپیتھک ادویات کی ریڈینٹ میکینیکل انرجی سے علاج معالجہ کرتے رہے ہیں۔ یہ علم میں نے ان سے سیکھا۔ تو اب ہم اپنے اس سیشن کی آبجیکٹو کی طرف آتے ہیں۔ تو awaken your energy, learn, heal and transform with radiesthesia۔ یعنی ہم پہلے جملے کا ایک حصہ لیتے ہیں، awaken your energy، یعنی اپنی توانائی کو بیدار کرنا۔ جملہ پھر سنیں، awaken your energy, learn, heal and transform with radiesthesia۔ اس کا مطلب ہے اپنی توانائی کو بیدار کریں، سیکھیں، شفا پائیں اور ریڈیستھیزیا کے ذریعے خود کو تبدیل کریں۔ سنیے، اپنی توانائی کو بیدار کریں، سیکھیں، شفا پائیں اور ریڈیستھیزیا کے ذریعے خود کو تبدیل کریں۔ اب ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ Awaken your energy، اپنی توانائی کو بیدار کرنا۔ دیکھیے، ہر انسان کے اندر ایک قدرتی توانائی لائف فورس انرجی ہوتی ہے، جو کبھی کمزور یا غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ ریڈیستھیزیا کے ذریعے ہم اپنی اس چھپی ہوئی توانائی کو محسوس کر کے بیدار کر سکتے ہیں، تاکہ جسم، ذہن اور روح میں توازن واپس آئے۔ دوسری چیز ہے لرن، سیکھیں، سکھانے کے لیے۔ یہ سیشن یا کورس سکھانے کے لیے ہے کہ کس طرح پینڈولم یا ریڈیستھیزیا ٹیکنیک کے ذریعے توانائی کو سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ علم حاصل کرنا کہ توانائی کیسے کام کرتی ہے۔ جی، یہ سیشن یا کورس یہ سکھانے کے لیے ہے کہ کس طرح پینڈولم یا ریڈیستھیزیا ٹیکنیک کے ذریعے توانائی کو سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ علم حاصل کرنا کہ توانائی کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہیل، شفا پائیں۔ جب ہم توانائی کو درست طریقے سے محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم خود اور دوسروں میں توانائی کے بہاؤ کو متوازن کر کے جسمانی، ذہنی اور جذباتی سطح پر شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرانسفارم، اس کے بعد ہے ٹرانسفارم، تبدیل کرنا یا تبدیل ہونا۔ جب اندر کی توانائی بیدار اور متوازن ہو جاتی ہے تو انسان کی سوچ، احساسات اور زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اندرونی سکون، مثبت سوچ اور روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہم اس کا مختصر مطلب سمجھتے ہیں۔ جو کچھ اب تک بیان کیا گیا، اس کا مختصر مطلب غور سے سنیں۔ ریڈیستھیزیا ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اپنی اندرونی توانائی کو پہچاننے، توازن میں لانے اور زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہمارا آبجیکٹو سمجھ آ گیا ہوگا، جس کو پھر دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ Awaken your energy, learn, heal and transform with radiesthesia۔ اپنی توانائی کو بیدار کریں، سیکھیں، شفا پائیں اور ریڈیستھیزیا کے ذریعے خود کو تبدیل کریں۔
اب ہم آتے ہیں ریڈیستھیزیا میننگ اینڈ ڈیفینیشن کی طرف۔ ریڈیستھیزیا کے معنی اور تعریف، یعنی کہ واٹ از ریڈیستھیزیا؟ The word ریڈیستھیزیا comes from two parts۔ لفظ ریڈیستھیزیا دو حصوں میں مل کر بنا ہے۔ ریڈیس جو لیٹن ورڈ ہے، لیٹن زبان کا، لاطینی زبان کا ورڈ ہے، جس کے میننگز ہیں رے، RAY، رے، رے یعنی RAY، رے یعنی میننگز ہوئے شعاع، ریڈیشن مطلب شعاع، ریڈیس۔ دوسرا ہے ایستھیسس۔ ایستھیسس گریک زبان کا ورڈ ہے، گریک جو یونانی زبان کہلاتی ہے، اس کے معنی ہے پرسیپشن، سینسٹیوٹی مطلب احساس یا محسوس کرنے کی صلاحیت۔ اس لیے جب دونوں لفظ ملتے ہیں تو بنتا ہے ریڈیستھیزیا، ریڈیستھیزیا، ریڈیستھیزیا۔ ریڈیستھیزیا literally means، یعنی اس کے معنی ریڈیستھیزیا کا مطلب یہ بنتا ہے سینسیٹیوٹی ٹو ریڈیشن، ریڈیشن کو محسوس کرنے کی صلاحیت، سینسیٹیوٹی ٹو ریڈیشن، ریڈیشن کو محسوس کرنے کی صلاحیت، اور توانائی کی لہروں اور ارتعاشات، وائبریشنز کو محسوس کرنے کا فن۔ سادہ الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ریڈیستھیزیا ایک ایسا فن اور علم ہے جس کے ذریعے انسان افراد، اشیاء یا مقامات سے خارج ہونے والی توانائی کی شعاؤں کو محسوس کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ نہ صرف محسوس کر سکتا ہے بلکہ سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے پینڈولم یا ڈاؤزنگ راڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ریڈیستھیزیا کو سمجھنے کے بعد پینڈولم کی تعریف پر کچھ بولتے۔ ہسٹری آف پینڈولم، یعنی پینڈولم کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا۔ ہسٹری آف پینڈولم، اینشینٹ ٹائمز، دا بگننگ۔ پینڈولم ہزاروں سال سے انسان کو معلوم ہے۔ قدیم مصر یعنی چین اور یونان میں لوگ ایک لٹکے ہوئے وزن کے جھولنے کی حرکات کو غور سے دیکھتے تھے۔ اسی وقت ناپنے، قسمت معلوم کرنے اور روحانی رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سائنٹیفک ڈسکوری، سائنسی دریافت۔ پہلی سائنسی تحقیق 1500 کے آخر میں گلیلیو گلیلی نے کی۔ پہلی دریافت کیا کہ پینڈولم کے جھولنے کا وقت ہمیشہ برابر رہتا ہے، جسے آئسوکرونس کہا جاتا ہے۔ بعد میں 1656 عیسوی میں ڈچ سائنسدان کرسچین ہاجنس نے اسی اصول پر پینڈولم گھڑی ایجاد کی۔ جی پہلے 1500 اور پھر اتنا ٹائم 1500 میں گلیلیو گلیلی ہیں، اور اس کے بعد 1656 میں 1500 کے بعد 1656 میں دوسرا سائنٹسٹ جو ڈچ سائنسدان تھا کرسچین ہاجنس، اسی اصول پر پینڈولم گھڑی ایجاد کی۔ یہ گھڑی 200 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کی سب سے درست گھڑی رہی، جب تک جدید میکینیکل اور کوارٹر گھڑیاں 20ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوئی۔ یعنی سن 1656 سے لے کر اور 20ویں صدی کے آنے تک کے ٹائم میں یہ گھڑی 200 سال کے عرصے تک دنیا کی سب سے بہترین گھڑی رہی، جو ہاجنس نے اس اصول پر پینڈولم گھڑی ایجاد کی۔ توانائی کے فن میں استعمال، یوزنگ ڈاؤزنگ اینڈ انرجی ورک۔ سن 1900 کی شروعات میں
सन 1900 کی شروعات میں پینڈولم کو سائنسی مقاصد کے ساتھ ساتھ توانائی محسوس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ فرانس کے پادری ایبے مرمیٹ نے ریڈسٹیزیا کا نظریہ پیش کیا، یعنی توانائی کی لہروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھنا، جیسے کہ پینڈولم کو پانی، معدنیات، گمشدہ اشیاء اور توانائی کے عدم توازن کے پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1900 کے شروع میں سونا، چاندی، کوئلہ، مختلف قسم کی دھاتیں، پیٹرول، گیس، اس طرح کی چیزیں جو زمین میں موجود تھیں، ان کا کھوج لگانے کے لیے پینڈولم سے سہارا حاصل کیا گیا۔ یہ فن یورپ سے ایشیا اور دنیا بھر میں پھیل گیا۔ تیب دور میں استعمال۔ اب آتے ہیں ماڈرن یوزز۔ آج پینڈولم وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ Today the pendulum is widely used in توانائی کے توازن اور علاج کے لیے، الٹرنیٹیو ہیلنگ کے لیے، توانائی محسوس کرنے کے لیے، ریڈسٹیزیا اینڈ ڈاؤزنگ، فیصلہ سازی اور وجدان کو مضبوط کرنے کے لیے، ڈیسیژن میکنگ اینڈ انٹویشن، تعلیمی تجربات اور توانائی کے بہاؤ کو سمجھنے کے لیے، ایجوکیشن اینڈ فزکس۔ سمجھی۔ The pendulum has evolved from a simple ancient tool to a scientific and spiritual instrument for healing and balance۔ پینڈولم ایک سادہ آلے سے ترقی کر کے ایک سائنسی اور روحانی ذریعہ بن گیا ہے جو شفا، توازن اور رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارا موضوع جو پینڈولم اور ہومیوپیتھی کو مرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہومیوپیتھی میں پینڈولم کا استعمال درست دوا کے انتخاب کے لیے۔ ہر ہومیوپیتھک دوا کی اپنی ایک مخصوص توانائی یا ارتعاش فریکوینسی ہوتی ہے۔ مریض کی جسمانی اور جذباتی کیفیت کے مطابق اس سے بھی توانائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ پینڈولم مریض اور دوا کے درمیان ہم آہنگی کو محسوس کر کے درست دوا کا انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب پینڈولم کسی دوا پر تیزی سے حرکت کرے تو یہ اس دوا کی مریض سے توانائی کی مطابقت ظاہر کرتا ہے۔ جب پینڈولم کسی دوا پر تیزی سے حرکت کرے، یعنی کوئی راؤنڈ شیپ میں حرکت دے، چاہے وہ نارتھ ساؤتھ کی حرکت ہو، چاہے وہ گول دائرے میں کلاک وائز گھوم رہا ہو یا اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہو، ہاں اور نہیں جو ہے، اینٹی کلاک وائز گھومنا یعنی انکار کرنا، اور کلاک وائز گھومنا یعنی کہ ہاں مطابقت کا بیان کرنا کہ بالمثل ہے، میچ کر رہا ہے۔ جب پینڈولم کسی دوا پر تیزی سے حرکت کرے تو یہ اس دوا کی مریض سے توانائی کی مطابقت ظاہر کرتا ہے۔ اور پوٹینسی سلیکشن، دوا کی طاقت یا پوٹینسی کے تعین کے لیے پینڈولم مدد کرتا ہے کہ مریض کی توانائی کی سطح کے مطابق کون سی پوٹینسی 1M، 200C، 30C وغیرہ مناسب ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھل کے بیان کریں کہ جب ہم دوا کا چناؤ بالمثل طریقے کے تحت، لائک کیور لائک کے تحت کر لیتے ہیں، تو نہ صرف دوا کا چناؤ بالمثل طریقے کے تحت ہوتا ہے جو کہ ہنیمن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، بلکہ پوٹینسی کا تعین بھی بہت اچھے طریقے سے پینڈولم کرتا ہے۔ جو توانائی مریض میں ہوتی ہے، وائبریشن یا انرجی،
उस तवानाई की जो माप होती है उसके एन मुताबिक तवानाई दवा में तलाशता है। यानी दवा की पोटेंसी अगर 30C की जरूरत है तो 30C की तरफ डोलता है, झूलता है, तयन करता है। या 200C है तो 200C की तरफ, या 1M मिसाल देकर बयान किया गया। पेंडुलम की हरकत से पता चलता है कि कौन सी पोटेंसी मुफीद है या बहुत ताकतवर। खुराक और वक्फे के तयन के लिए यह तय करने में मदद देता है कि कितनी खुराकें देनी हैं और कितने वक्फे से देनी है। मिसाल के तौर पे वैसे जो उसूल हमें मिला है 30 पोटेंसी को इस्तेमाल कराने का होम्योपैथी में, या 200 पोटेंसी को, या 1M को, या CM को, या LM को, या 6 को, या 3X को, वो तो हमें होम्योपैथी ने दिया है। लेकिन पेंडुलम मरीज की इर्तियाशी कैफियत, जो उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, एनर्जी निकल रही है बीमारी की, उसके मुताबिक हम दवा की खुराकों का तयन भी कर सकते हैं। जब हम तजर्बेकार हो जाएं तो कि हम आया इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, या हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, या रोज़ाना एक खुराक दें, या 10 दिन में एक खुराक दें, या महीने 15 दिन में एक खुराक दें, तो ये हम बहुत अच्छे और आसान तरीके से पेंडुलम से मालूम कर सकते हैं। इससे दवा की ज़्यादा इस्तेमाल या असर के ख़त्म होने से बचाव होता है। तवानाई के मैदान में आवाज की जांच के लिए पेंडुलम चक्रास, औरा या जिंदगी की तवानाई वाइटल फोर्स में अदम तवाजुन को महसूस करता है। पेंडुलम चक्रास, औरा या जिंदगी की तवानाई वाइटल फोर्स में अदम तवाजुन को महसूस करता है। हमारे इकोपंक्चर पॉइंट जो हमारे हाथों पे होते हैं, वो उसमें घुमाने पर हमारे पॉइंट्स पर अगर ऑर्गन्स में कोई किसी किस्म की कमजोरी पाई जाती है, तवानाई कम है, तो पेंडुलम बताता है कि यहाँ इस ऑर्गन में तवानाई कम है। और अगर तवानाई का रेशो ज़्यादा है तो वो भी बताता है ये तवानाई ना होने के बराबर है, कमज़ोर है, या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी आश्कार करता है। पेंडुलम का झूलना हमें बआसानी मरीज की बीमारी का जो उतार चढ़ाव है उसको समझने में मददगार साबित होता है। बीमारी की ज़ाहिरी अलामात से हटकर उसकी बातनी तवानाई के असबाब को जाहिर करता है। मतलब ये कि अगर रिपोर्ट्स या अल्ट्रासाउंड की तरफ जाया जाए तो डॉक्टर जो अलामात के ज़रिए वाइटल फोर्स तक पहुंच रहा होता है, वो रिपोर्ट्स का सहारा लेके, या ये जो आजकल मशीनें हैं इनसे अल्ट्रासाउंड वगैरह का सहारा लेके वो एक हद तक वाइटल फोर्स तक जाने को रोक देता है। यानी वो फिर डिपेंड करता है उस आई हुई रिपोर्ट के ऊपर। मशीनों से निकाली गई रिपोर्ट्स जो हैं वो जिस्म से लेके इनर पावर एक फिजिकली कंडीशन तक लेकर जाती हैं, लेकिन आया क्या वो वाइटल फोर्स तक पहुंच पाती हैं? इस सवाल में अगर पेंडुलम के बारे में पूछा जाए तो पेंडुलम बहुत बारीक बीनी से वाइटल फोर्स तक जाता है। न सिर्फ वाइटल फोर्स तक जाता है बल्कि बीमारी की जो कॉज है, वजह है, वाइटल फोर्स में जाकर जो बुनियाद है, जो इब्तिदा है, वहां जाकर उसकी दवा निकालता है। और फिर हम बीमारी को वाइटल फोर्स से बेहतरी की तरफ लाते लाते जिस्म तक आते हैं बजरिए पेंडुलम। बनिस्बत इसके जब रिपोर्ट्स कराई जाती हैं, जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिपोर्ट्स आश्कार करती हैं कि आया जिस्म इस तकलीफ में मुब्तला है। जबकि पेंडुलम गहराई में जाके बीमारी की इब्तिदा और इनिशियल कंडीशन में ही इजहार कर देता है कि बीमारी कहीं हो रही है, वाइटल फोर्स में गड़बड़ पैदा हो रही है। इस वाइटल फोर्स में गड़बड़ को पेंडुलम जितने अच्छे तरीके से जाहिर करता है उतने अच्छे तरीके से ये जो रिपोर्ट्स हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये इतनी ज़्यादा गहराई में जाकर बात को पहले से बयान नहीं कर पाती। पानी, खुराक या माहौल की जांच के लिए पानी, खुराक या माहौल
توانائی کے لحاظ سے صحت مند ہیں یا نقصان دہ، یہ معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاؤ اٹ ورکس۔ پینڈولم ایک اینٹینا کی طرح کام کرتا ہے جو باریک توانائی کی حرکات کو محسوس کرتا ہے۔ اینٹینا آپ لوگ جانتے ہوں گے، اینٹینا مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ٹی وی کا ایک اینٹینا جو چھت پر لگایا جاتا تھا، جس کے ذریعے سگنل کو کیچ کیا جاتا تھا اور تصویر جب تک بہتر نہیں ہو جاتی تھی اس کو مسلسل ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ کی جانب موڑا جاتا تھا۔ اسی طرح چینلز ہیں، ٹی وی چینلز یا ریڈیو ہماری اسکرین پر نظر آتے ہیں، آنے لگتے تھے، تو اسی طرح ریڈیو میں ایک اینٹینا کی طرح کام کرتا ہے جو باریک توانائی کی حرکات کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جادو نہیں بلکہ وجدان، انٹویشن اور توانائی کے رد عمل پر مبنی ایک قدرتی عمل ہے۔ سادہ الفاظ میں، پینڈولم ہومیوپیتھ کو مریض کی جسمانی حالت کو غیر مرئی توانائی کی دنیا سے جوڑنے میں پینڈولم ہومیوپیتھ کو مریض کی جسمانی حالت کو غیر مرئی توانائی کی دنیا سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔